بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دستگاہ میں یہ جو استاذ ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کے بنیاد ہوتے ہیں۔ برستے ہیں یہ ساون کی طرح زمینوں پر، انہی کی کھوج سے سب نامور ایجاد ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، استاذ کی عظمت۔ استاذ ایک چراغ ہے جو تاریک راہوں میں روشنی کے وجود کو برقرار رکھتا ہے۔ استاذ وہ پھول ہے جو اپنی خوشبو سے معاشرے میں امن، مہر و محبت اور دوستی کا پیغام پہنچاتا ہے۔ استاد ایک ایسا رہنما ہے جو آدمی کو زندگی کی گمراہیوں سے نکال کر منزل کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اسلام نے دنیا کو علم کی روشنی عطا کی، استاد کو عظمت اور طالب علم کو اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام و مرتبہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسلام نے استاد کو روحانی والد قرار دے کر ایک قابل قدر ہستی، محترم و معظم شخصیت، مربی و مزکی کی حیثیت عطا کی ہے۔ معلم کے کردار کی عظمت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں معلم اول خود رب کائنات ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے: اور آدم کو اللہ کریم نے سب چیزوں کے اسماء کا علم عطا کیا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً ہر نبی کے لیے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا جملہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ نبی اپنی قوم کے علم اور حکمت سکھاتے ہیں۔ استاد کے بغیر کوئی بھی قوم گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے، اس لیے جو بھی قبیلہ اسلام قبول کرتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک استاد مقرر کر دیتے تھے کہ قوم اندھیرے سے روشنی کی طرف آ جائے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کو عزت دی۔ جنگ بدر کے قیدیوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کچھ ایسے قیدی بھی ہیں جن کے پاس فدیہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے میں لسان نبوت سے اعلان ہوتا ہے کہ وہ قیدی جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، وہ انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہوگا۔ استاد کی تعظیم کا منظر دیکھیے کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور انبیاء کے سردار اور معلم انسانیت کے پاس جب علم حاصل کرنے بیٹھتے ہیں تو با ادب اپنے زانوں سمیٹ کر بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نبی کی خدمت میں اس طرح بیٹھتے تھے جیسے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہو۔ استاد کی یہ عظمت، استاد ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور عظیم ہے۔ معلم کو اللہ اور اس کی مخلوقات کی محبوبیت نصیب ہوتی ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کی محبوبیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ، اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں رحمت بھیجتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھا اور اس کو جیسا سنا اسی طرح لوگوں تک پہنچا دیا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور تابعین و تبع تابعین نے بھی استاد کی تعظیم و تکریم کی مثال قائم کی ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معلمین کو درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ انتظامی امور اور عہدوں پر فائز کرتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں، خواہ وہ مجھے آزاد کر دے یا بیچ دے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم استاد سے اتنا ڈرتے اور ان کا اتنا ادب کرتے تھے جیسا کہ لوگ بادشاہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ محدثین کا جتنا احترام وہ کرتے تھے اتنا کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو استاد کی قدر نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا، مگر بدبختی سے ہمارے معاشرے میں استاد کی عزت سے کسی کرپٹ اور چور سیاسی پارٹی کے رہنما کا احترام زیادہ ہے۔ یہ آفاقی سچائی ہے کہ جس سماج نے استاد کی اہمیت کو جانا اور شعوری طور پر استاد کو اس کا حق دیا، اس نے کامیابی کی منزلیں عبور کی، اور جس معاشرے نے استاد کی تحقیر و تذلیل کی، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی شاگرد پھر استاد ہو جاتے ہیں اے جوہر، وہی شاگرد پھر استاد ہو جاتے ہیں اے جوہر، جو اپنی جان و دل سے خدمت استاد کرتے ہیں۔